ہزاروں فوجی جو میرے حکموں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے قیمتی ندیاں تو ہمارے اپنے شہر کے اندر ہیں، میں ان میں جا کر کیوں ہوتا ماروں؟ اور میرے عزیزو، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر جو تھا، اس نے اس کی صحت یابی کو، تندرستی کو، شفا کو روک دیا، اس معجزے کو روک دیا جو اس کی زندگی میں ہونے والا تھا۔ لیکن ایک بڑا حلیم شخص تھا وہاں پہ جو اس کا ملازم تھا۔ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی ایمان پاؤں تو چھوٹی سی عرض کروں۔ انہوں نے کہا بولو۔ تو کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا کہ اگر کوئی علیشا نبی، خدا کا یہ نبی تجھے بڑا کام کرنے کے لیے کہتا، کوئی بڑی مشکل میں ڈال دیتا، وہ بھی تو نے کرنا تھا۔ اس نے تو جسٹ یہ کہا ہے، اتنا حکم دیا ہے، اتنی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے کہ یردن میں جا اور گوتے مار تو پاک صاف ہو جائے گا، تو اس کو کتنا زیادہ کرنا چاہیے؟ سمجھدار بندہ سے اگر گل آ گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا گل تو واقعی ٹھیک ہے۔ اج ساڈا بھی حساب کتاب نا کئی دفعہ اسی طرح کا ہی ہونا، وہ میں کسی کو کاٹا سی نہیں دعا کرتے، پادری صاحب بہت ہی دعا کرتے، انہوں نے بہت ہی دعا کرنی ہوتی، چرچ میں بہتا خدا، ایدا دیا گلاں ابلیس نے ساڈے ذہناں چ پائیاں ہوئی ہیں۔ جدا یسوع مسیح کہنے لگا صاحب سانوں پتہ بڑھائی دا ہوندا، ٹھیک ہے، یہ آپ بڑھائی، اس کی ماں کو ہم جانتے ہیں کہ بھائیوں کو جانتے ہیں، اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آ گئے؟ لیکن میرے عزیزوں، خدا اپنی مرضیوں کو اسی طرح سے پورا کرتا ہے۔ جب فرما برداری کی، اپنے غرور اور گھمنڈ کو توڑا، خدا کا کلام کہتا ہے اس بت کو پاش پاش کر دیا، واپس آیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جیسے ہی اس نے 1 2 3 اور چھٹے اور پھر 7ویں گوتے تک پہنچا، اس کا سارا کوڑ جو تھا جاتا رہا اور اس کی زندگی میں معجزہ وقوع پذیر ہو گیا۔ کلام کیا بیان کرتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں بشرط کہ وہ خداوند کے آگے جھکنا سیکھ جائیں۔ اس کوڑی کو دیکھیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے آگے آ کر منت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، بیان کرتا ہے شخص کی طرح سے، فالج زدہ شخص کی طرح سے، خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو میری مدد کرے، چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے معجزات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن ہمارا غرور، ہمارا تکبر بعض دفعہ ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتا ہے اور ہم ان معجزات سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا جو ریزن وہ ہے نام نہاد کرسچینٹی، نام نہاد کرسچن، صرف نام کے مسیحی بننے، نام کا ٹیگ لگا ہے، نام کی حد تک ہم مسیحی ہیں، اس سے زیادہ میرے عزیزوں کچھ نہیں، اور کسی چیز کی ہم اپنی زندگی میں پرواہ نہیں کرتے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی روحوں کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور اپنی آخرت سے لاپرواہی کے لیے ہم بالکل لاپرواہ رہتے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں کرتے، اتوار کا دن آ گیا، کوئی شکر گزاری کی عبادت آ گئی، کرسمس کے ڈیز آ گئے، ایسٹر کے ایام آ گئے، کوئی پرواہ نہیں نہ کرنا۔ کلام پڑھ لیا نہ پڑھ لیا، دعا کر لی نہ کر لی، ایسے لوگوں کی زندگیاں میرے عزیزوں بیابان رقمان ہیں، جنہوں نے اندر کوئی شادابی نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی برکت نہیں انہوں زندگیاں کے اندر، وہ لاپرواہ رہتے ہیں۔ جس طرح سے تھوڑی دیر میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ فقیہ اور فریسی اور دوسرے لوگ جو تھے وہ لاپرواہ تھے، ان کو اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں تھی کہ کون دنیا میں آیا ہے۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب چرواہوں کو کہہ دیا گیا تو وہ خداوند کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، وہ خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے چلے گئے، انہوں نے ان معجزات اور نشانات کو پا لیا، اپنی زندگی کے اندر برکت کو حاصل کر لیا۔ لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یہ فقیہ فریسی اور یروشلم کے بہت سارے دوسرے لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے، چنانچہ ان کی زندگیوں میں کوئی معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوا اور وہ اس بڑی برکت سے محروم رہ گئے۔ میرے عزیزو، بہت ساری اور وجوہات کلام خدا میں سے ہمیں اس تعلق سے ملتی ہیں۔ ایک بڑا زبردست جو موضوع، جیسے بھی ہم نے دیکھا، بے اعتقادی کی وجہ سے معجزات نہیں آتے زندگیوں میں، اپنے غرور، گھمنڈ، تکبر، اڑے رہنے کی وجہ سے معجزات نہیں ہوتے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے دوسروں کی باتیں سنتے رہتا، کرتے رہتا، بس اپنے اس بات سے اپنی روح کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، اپنے خاندان کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، جتنا دی زندگی گزارنے مسوں سے طرح دی۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسی زندگیوں میں معجزات نہیں آتے۔ اور ایک جو اور بہت بڑی ریزن جو ہے جو تعلق رکھتی ہے اسی غرور اور گھمنڈ سے، وہ ہے میرے عزیزو زندگیوں کے اندر معاف نہ کرنے کا رویہ۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ جب تک ہماری زندگیوں میں نام معافی کا unforgiveness، دوسروں کو معاف نہ کرنے کا گناہ پایا جاتا رہتا ہے، میرے عزیزو اس وقت تک زندگیوں میں برکت، بحالی، شفا اور معجزات نہیں آ سکتے۔ حالانکہ کلام کا دعویٰ آپ کے لیے کیا ہے، وعدہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ایمان تو آپ لاتے ہیں، کلام تو آپ پڑھتے ہیں، دعا تو آپ کرتے ہیں، کلام تو آپ سناتے ہیں، لیکن اپنی زندگیاں جو وہ روکھی پھوکی اور بے رونق ہیں، کیوں؟
زندگیوں کے اندر انفارگیونیس ہے، نا معاف کرنے کا گناہ ہے میرے عزیزو. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس موضوع پر جس قدر میں کلیئر کٹ تعلیم دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ محبت کے تعلق سے جس موضوع پر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ معافی ہے. خدا کا کلام میں عزیزو بیان کرتا ہے جب ہم اپنے نجات دہندہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں جس ذات نے جس کے نام پر دوسری زندگیوں میں معجزات ہوتے رہے ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا جب وہ صلیب کے اوپر تھے اور اس کے دشمنوں نے، فقیوں فریسیوں نے اور رومیوں نے، سازش کرنے والوں نے، یہاں تک کہ ان کے قریبی شاگرد یہودا نے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے باغ گتسمنی کے اندر اس کو غصہ لے کر پکڑوایا تھا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے جب صلیب کے اوپر ہے تو کسی پہ کوئی الزام نہیں ڈلا. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، بائبل کی ہسٹری یہ بیان کرتی ہے میرے عزیزو کہ جب لوگوں کو مصلوب کیا جاتا تھا تو اپنے مصلوب کرنے والوں کو گالیاں بکتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آفرین ہمارے نجات دہندہ پر. صلیب کے اوپر بھی کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزو. پریز دی لارڈ، زوردار تالیاں گائیں. تو گویا ہم اس کلمے کے ذریعے سے یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ جس ذات نے معجزات کیے ہیں، ہمیں معجزات کرنے کی قدرت دی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں معجزات ہوں تو پھر ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری زندگی کے اپنے معجزات بھی رک جاتے ہیں میرے عزیزو. معافی، دوسروں کو معاف نہ کرنے کا گناہ جو ہے یہ ہماری صحت یابی کو، ہماری تندرستی کو، ہماری بحالی کو، ہماری برکتوں کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہے. یقیناً خداوند ایسا نہیں چاہتا. آپ کو یاد ہی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ پہاڑی باز میں فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے ہیکل کے اندر قربانی گزارنے کے لیے، اور آپ نے وہاں پر اسے فرمایا کہ اگر ہیکل کے اندر، چرچ کے اندر تجھے یاد آ جاتا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے خفا ہے، اسے معافی کی ضرورت ہے، میں نے اسے معاف نہیں کیا، تو خدا کا کلام بیان کرتا اپنی نظر کو بھی وہیں پہ چھوڑ دے. اور یاد رکھیں جو لوگ دور دراز سے آتے تھے، کئی ہزار میل کا سفر کر کے بھی دنیا سے قربانی چڑھانے کے لیے جاتے تھے، اور خدا کا کلام ان کو وہاں پہ کہتا تھا چلو واپس. کاہن کہتے تھے چلیں واپس، پہلے اپنے معاملات کو درست کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کو معاف کریں، محبت کریں، اور اپنے اس کھاتے کو کلیئر کر کے پھر خدا کے حضور آئیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے پاک کلام کے اندر میرے عزیزو. آج خدا کا کلام اس حوالے سے بڑا سنجیدہ ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں معاف نہ کرنے کا، نہ معافی کا گناہ جو ہے وہ ہمارے معجزات کی رکاوٹ میں بہت بڑی، معجزات کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس پتھر کو زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جن سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا معجزہ ہوتا، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. ہاللیلویا. تو ثابت ہوا کہ اگر وہ معافی کے اس قدر کو ساتھ لے کے جاتے تو شاید سچویشن آج کرسچینٹی کی کچھ اور ہوتی، لیکن جس نے اپنی عملی زندگی میں یہ حکم دیا تھا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. خدا کا کلام کہتا ہے معاف کر دینے کی ضرورت ہے. لکھا ہے برکت چاہو لعنت نہ کرو. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے معجزات نہ رک جائیں، تیری برکت بھی نہ جاتی رہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. میں بات کرنے لگا تھا جب ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست زندگی ہے جس کا نام بزرگ یوسف ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس کے پیدا ہونے سے لے کر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس کے جوان ہونے تک اسے ستایا. اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے مار ہی دیا تھا. وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، چھوڑتے ہوئے آگے چلوں گا کہ کس طرح سے انہوں نے مصر میں پہنچا دیا تھا. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے ساری باتوں کو اسی ایمان کے ساتھ برداشت کرتا رہا. ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. خدا کا روح وہی ہے جو لوگوں کو سنبھالتا ہے میرے چیزوں. لہذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس نے اپنے دل میں اپنے دشمنوں کے خلاف جو اس کے سگے بھائی تھے دل میں کوئی قدغن اور نفرت نہیں رکھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اسے سرفراز کرنا شروع کر دی. 15 سال وہ ان کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے اذیت، مشکل، مصیبت، وبا، بیماری میں رہا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے جب اسے ریسٹور کیا، اسے بحال کیا، اس کے بھائی اس کے پاس آئے
तो फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब उनको पता चला तो आप देखते हैं वो उन्होंने फिल्म के अंदर भी कितना खूबसूरत फरमाया कि उनके रंग उड़ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि ये यूसुफ है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है बुजुर्ग यूसुफ ने भी खुदा यीशु मसीह की तरह से माफ कर दिया था। खुदा का कलाम बयान करता है उनको अच्छा खाना दिया, उनको उनके खानदान के लिए खाना दिया, बल्कि उनके रहने के लिए उसने बादशाह से बात की और सारे खानदान को उसने अपने पास वापस बुला लिया और अपने भाइयों को कहा कि आज तुम पर कोई जो है उज़र नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। तुमने तो मेरे साथ बदी करने की कोशिश की थी, तुमने तो मेरे साथ जुल्म करने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा ने उसी बदी से नेकी का कसद किया और मुझे जानों को बचाने के लिए यहाँ पे आगे भेज दिया और आज हम सब उसका शुक्र मनाते हैं। सो मेरे चीजों, बातें तो और भी बहुत हैं जो इस तरह से की जा सकती हैं। आज हम यहीं पे खत्म करेंगे कि खुदा का कलाम ये बयान करता है ईमानदारों के दरमियान मुझसे होते हैं, लेकिन मुझसात क्यों नहीं होते? आज उनमें से हमने 3 बड़ी चीजों को सीखा है, फिर खुदा मौका देगा तो आगे हम चलेंगे। उनमें पहली चीज ये थी कि बेअतकादी हमारी जिंदगियों के अंदर आती है और बेअतकादी का इलाज खुदा ने क्या मुहैया किया है? खुदा का जिंदा पाक कलाम है। जितना हम पाक कलाम को पढ़ते हैं उतनी हमारी जिंदगियों में खुदा के मुतालिक एतकाद पैदा होता है, ईमान और यकीन पैदा होता है, मौजज़ात आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात खुदा के कलाम ने बताया कि हमारा गरूर, तकब्बुर, बिला वजह का घमंड जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हम खुदा के हुजूर झुकना ही पसंद नहीं करते। उन कोड़ियों से सीखने की जरूरत है, उन कसबियों से सीखने की जरूरत है, बदकार औरतों से सीखने की जरूरत है जो निजात दहिंदा के कदमों में आई। और खुदा का कलाम कहता है बरकत, शिफा और बहाली को पाकर चली गई। और तीसरी बात खुदा के कलाम ने हमें ये सिखाई है कि माफ ना करने का गुनाह जो है वो हमारे मौजज़ात की जिंदगी में मेरे चीजों मौजज़ात के तसलसल में रुकावट बन जाता है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है खुदा तो तसलसल के साथ मौजज़ात देखना चाहता है, इसलिए उसने अपने शागिर्दों को ये इख्तियार बख्शा है। आज अगर हमारी जिंदगियों के अंदर ये रुकावट है, ये मुश्किल है, ये परेशानी है, तो इसको दूर करने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगियों में से खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो और वो हमारे सारे रुके हुए काम जो हैं वो खुदावंद में हो जाएं, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे चीजों, बहुत सारी ऐसी जिंदगियां देखी हैं अपने इलाके में, इस मसीही जिंदगी की तारीख में बहुत सारे खुदाम से ये सीखा है, सुना है कि बहुत सारी जिंदगियों के अंदर महज मौजज़ात इसी वजह से रुक गए कि उन्होंने अपने मखालफों को, दुश्मनों को मसीह की तालीम की पैरवी करते हुए माफ ना करना चाहा, माफ ना किया। वो मौत के मुंह में तो चले गए, वो बदहाली में तो जिंदगी गुजारते रहे, वो नाकाम और शिकस्त खुर्दा जिंदगियां गुजारते रहे, लेकिन निजात दहिंदा के कलाम को नहीं माना, फर्माबरदारी नहीं की, माफ नहीं किया, इसलिए माफी नहीं पाई। इसलिए मेरे जो जरूरत है कि हम इन तीनों वजूहात को, यानी बेअतकादी को, घुमंड को, बेजा तकब्बुर को और तीसरी बात अनफॉरगिवनेस को, माफ ना करने के गुनाह को अपनी जिंदगियों से दूर करें। अपने दिलों को एक दूसरे के लिए सॉफ्ट करें, सॉफ्ट कॉर्नर रखें, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, खुदा के कलाम को रौनक और जीनत मिले और फिर हमारी जिंदगी में मौजज़ात हों। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत